مسئلہ فلسطین کے حل اور غزہ میں امن کے لیے پاکستان اور برادر ملکوں کی کوششوں کے ہر مخالف بالخصوص امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سے میرے 10 سوال۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں کردار ادا نہ کرے جو وہ کر سکتا ہے؟ کیا اسرائیل اسی طرح حملے کرتا رہے؟ کیا شہادتیں ہوتی رہیں؟ کیا غزہ کھنڈر بنتا رہے؟ کیا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ پورا کیا جاتا رہے؟ کیوں وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف سیاسی مخالفت میں میرے 10 سوال ان سے اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور میں بالکل منطق کے ساتھ، میں بڑے تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم پاکستان کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان کوششوں کی مخالفت کر رہے ہیں جو وہ غزہ میں امن کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جنگ جاری رہے؟ میں کچھ اعداد و شمار ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے دل، ان کے ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ غزہ میں جاری حماس اسرائیل جنگ، بلکہ اس کو جنگ کہنا بھی زیادتی ہوگی، وہ تو یک طرفہ حملے تھے۔ 67,000 شہادتیں ہو گئیں، جن میں 20,000 سے زائد بچے شامل تھے۔ ہر 33 میں سے ایک فلسطینی مار دیا گیا۔ 1,69,000 وہاں پر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، ایسے زخم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تا عمر ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں 125 ہسپتال اور کلینک تباہ کر دیے گئے، 1722 ایسے کارکن مار دیے گئے جو کہ وہاں پر زندگی بانٹ رہے تھے۔ میں ڈاکٹرز، نرسوں اور پیرامیڈکس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں بھوک کا یہ عالم کہ صرف خوراک جمع کرتے ہوئے 2,600 سے زائد ہلاک ہو گئے، 19,000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ وہ یک طرفہ جنگ تھی جس میں 99% سے زائد غزہ کا واٹر اور سینیٹیشن کا سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ 92% رہائشی علاقے جو ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ 88% کمرشل علاقے تباہ کر کے رکھ دیے گئے۔ 92% سکول یعنی کہ تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ان کی تعداد 2300 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں 63 یونیورسٹی کی بلڈنگز بھی شامل ہیں۔ 10,800 فلسطینیوں کو اسرائیل کی جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ان میں 450 بچے اور 87 عورتیں شامل، اور ان میں 3,629 ایسے فلسطینی تھے جن پر کوئی الزام نہیں تھا، کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور یہ سارے کے سارے اعداد و شمار میں آپ کو الجزیرہ کی ویب سائٹس کے حوالوں سے ریفرنس سے پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو لوگ اس موقع پر غزہ امن بورڈ کے حوالے سے یا ٹرمپ کے جو فارمولہ ہے 20 نکاتی، اس کی مخالفت میں چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جاری رہے، برقرار رہے؟ میرا ان سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو پاکستان کی اہمیت بڑھنے سے تکلیف ہے؟ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے، اور اگر وہ مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک بڑا پلیئر بنتا ہے، مشرق وسطیٰ کا، مڈل ایسٹ کا پلیئر بنتا ہے، تو ان کو اعتراض کیا ہے؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے، بلکہ ہم سب کہتے رہے کہ پوری اسلامی دنیا کو تمام کریٹیکل ایشوز پر، تمام بڑے بڑے مسائل پر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آج جو سامنے مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی، اردن، قطر، UAE، مصر، یہ تمام کے تمام ممالک اگر ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ کو اعتراض کیا ہے اس اتحاد امت میں، اس اتفاق میں، اس اکٹھے چلنے میں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لے، اسلامی دنیا سے اور تمام بڑے اسلامی ممالک سے الگ ہو جائے؟ کیوں؟ ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ میرا چوتھا سوال حافظ نعیم الرحمان سے اور ان کے ہم نواؤں سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری اسلامی دنیا، میں ان تمام ممالک کی بات کر رہا ہوں، ان کی قیادتوں کی بات کر رہا ہوں، میں سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، UAE سمیت تمام ممالک کی بات کر رہا ہوں، آپ ان سب سے زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ اکیلے اس دین کے، اس امت کے، یہاں کے سیاسی مسائل کے ٹھیکیدار ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ چلتے؟ آپ کیوں نہیں ان کی آواز میں آواز ملاتے؟ آپ اختلاف صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ موجودہ حکومت کے مخالف ہیں۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جس معاہدے کو خود فلسطینی بہتر سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے مخالف کیوں ہیں؟ حماس نے خود اس پر دستخط کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فلسطینی وزیر اعظم کو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ محمد یوسف
for me so far this come. Good to see you. Very nice to be here. And thanks for 4 years before. क्या आप हमास से ज़्यादा, क्या आप गज़ा के रहने वालों से ज़्यादा, क्या आप फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीन के कॉज़ के वफ़ादार हैं, उसके वकील हैं, या आपके मकासद कुछ और हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप के मकासद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत हैं। मेरा छठा सवाल ये है कि हम सब चाहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का रास्ता रुके, जिसके लिए अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक कोशिशें कर रहे थे और इसराइल की सरपरस्ती कर रहे थे। क्या आपने ये नहीं देखा कि गज़ा की डीमिलिटराइजेशन के बाद ये ग्रेटर इसराइल वाला ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या आपने ये नहीं देखा कि इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मजबूर किया कि वो कतर की क़यादत से माफ़ी मांगे? क्या ये वो सारे का सारा रोल बैक नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा रुक जाए, या आप चाहते हैं कि हम बाहर बैठे रहें, हम इस पर बात ही ना करें, हम वो सब कुछ होने दें जो इससे पहले अमेरिका की तमाम क़यादतें करती रहीं, हम सपोर्ट ना करें प्रेसिडेंट ट्रंप को इस इशू के ऊपर? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मेरा सातवां सवाल यह है कि आप जिहाद की बात करते हैं, हम सब जिहाद की बात करते हैं, लेकिन क्या आप हिकमत और तदब्बर से इनकार करते हैं? आप इस मुआहदे की मुखालफत करते हैं जो कि इस वक्त किया गया और जिस पर अमल दरामद हो रहा है? तो आप क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिकमत और तदब्बर की एक तालीम दी उससे भी इनकार करते हैं? अगर आप सुलह हदीबिया के मौके पर होते तो आप क्या कहते, जिसको खुद बाद में कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई और उसे फतह मुबीन कहा गया? आप इसको नाकामी क्यों समझते हैं? आप इसको बुज़दिली क्यों समझते हैं? आप इसको फरार क्यों समझते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक़्त होते जब हिजरत की जा रही थी तो आप क्या कहते? इसको हिकमत और तदब्बर ना कहते? आप ग़ज़वा खंदक के मौके पर होते तो आप क्या कहते? खुदा के लिए थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करने की तरफ जाएं, थोड़ा सा सोचें कि हर वक्त जो है दीवार को टक्कर मार देना और ऐसा जहाद करना जिसमें सिर्फ और सिर्फ हलाकतें हो रही हों, क्या वो दुरुस्त है? मेरा अगला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सुन लें, आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को सुन लें, आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कोई तकरीर सुन लें, आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कोई एलामिया उठाकर देख लें, आप दफ्तर ख़ारजा का कोई भी जो है बयान जो वो देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसको उठाकर देख लें। हर जगह ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है, वो 1967 से पहले की सरहदों वाला फ़लस्तीन चाहता है। पाकिस्तान बैतुल मुक़द्दस को जो दारुल हुकूमत वहाँ का बनाना चाहता है, वो वहाँ पर एक आज़ाद इस्लामी फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। तो क्या आपको इस पर शक क्या है? आप सूरह हुजरात के हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हुए बदगुमानी का शिकार क्यों होते हैं? किस वजह से होते हैं? आपको अपनी क़यादत पर एतमाद क्यों नहीं, जिसने दीगर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर वहाँ पर इस चीज़ को मुमकिन बना दिया कि वहाँ पर जंग बंदी हो जाए? ठीक है, इसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन क्या ये पहले वाली जंग है? उस किस्म की सूरत हाल है? हरगिज़ नहीं। अमन की तरफ जाने दें, उन बच्चों को मरने से रोकने के लिए कुछ करने दें, खुदा के लिए कुछ करने दें। ये आपके बच्चे होते तो फिर भी आप यही सब कुछ करते। मेरा आपसे इससे भी अगला सवाल ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, आप एक मुख्तलिफ सियासी जमात हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आपको एक सियासी हिकमत अमली एक मुखालफत वाली रखने का हक हासिल है, मगर क्या आपको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साथ देना नहीं चाहिए, जिन्होंने भारत को शिकस्त दी, जो कि एक हाफ़िज़ कुरान सिपा सालार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई, जिन्होंने जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप ने उनका जिस तरह इस्तकबाल किया, जिस तरह उनको लंच दिया, जिस तरह उनकी तारीफ़ें की जाती हैं, तो आप अपने सिपा सालार के साथ भी नहीं हैं, वज़ीर आज़म के साथ तो नहीं हैं, आप अपने सिपा सालार के साथ भी नहीं हैं, आप अपनी फ़ौज के साथ भी नहीं हैं, जिसने भारत को शिकस्त दी और साबित किया कि वो यहाँ पर मोजज़े करिश्मे एक बड़ी तारीख बदल के दिखा सकती है। आपको तो उसका साथ देना चाहिए। आप अजीबो गरीब किस्म की हिकमत अमली को अपनाए हुए हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ मैं ना मानूं पर अमल कर रहे हैं। मेरा जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान से सवाल ये है कि आप जिस पॉलिटिकल लीडर को फॉलो कर रहे हैं,
جس کو آپ آئیڈیلائز کر کے اپنی پولیٹکس جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے. اس کے اپنے جائز اور ناجائز بچے تو گولڈ سمتھ فیملی کے پاس یرغمال ہیں. اس نے تو شاید 300 کنال اراضی کے پیچھے اپنے بچے جو ہیں وہ بیچ رکھے ہیں، مگر آپ کے بچے تو آپ کے پاس ہیں. آپ کو مجبوری کیا ہے کہ آپ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے کھلی چھٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو چاہے کرتا رہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے نہ ہوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو عزت نہ ملے؟ خدا نہ خواستہ آپ ذرا سوچئے، آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا، وہ ایسے شہید ہو رہے ہوتے، ان کے اس طرح جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے، تب بھی آپ اتنے ہی ظالم ہوتے، بے درد ہوتے، صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، میرا آخری سوال آپ سے بصد احترام یہ ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنی فوج غزہ میں نہیں بھیجتا اور وہاں پر دیگر ممالک کی اور خاص طور پہ غیر مسلم ممالک کی فوج آ جاتی ہے. اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں فلسطینیوں کا کیا فائدہ ہے؟ میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم غزہ امن بورڈ کا حصہ نہیں بنتے، ہم وہاں پر فلسطینیوں کے وکیل نہیں بنتے، ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں، پہلے بھی قائم تھے، اب بھی قائم ہیں. میں آپ کو وہ موقف صحیح واضح الفاظ میں بتا چکا. ہم وہاں پر بیٹھ کر مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ نہیں لڑتے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر اسرائیل کے ووٹ بڑھ جائیں گے، وہاں پر مظلوم فلسطینیوں کا ووٹ کم ہو جائے گا. آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دیگر برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ چلے نہ چلے، رک جائے اور ان کا ساتھ چھوڑ دے، امت تقسیم ہو جائے، ہم سب الگ الگ نظر آئیں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کس کے ایجنڈے پر ہیں؟ اور میرا جو اس پر آپ سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے حافظ صاحب کہ آپ میدان میں موجود ہوں. جب آپ میدان میں موجود ہوں گے، آپ چوکے چھکے بھی لگائیں گے، آپ گول بھی کریں گے، آپ گول روک بھی سکیں گے، آپ چوکے چھکے روک بھی سکیں گے. لیکن اگر آپ تماشائی ہوں تو نہ آپ گول کر سکتے ہیں، نہ آپ گول روک سکتے ہیں، نہ آپ چوکے چھکے لگا سکتے ہیں، نہ اپنے خلاف لگنے والے چوکے چھکوں کو روک سکتے ہیں. آپ صرف تالیاں بجا سکتے ہیں، آپ صرف شور مچا سکتے ہیں. آپ پاکستان کو کیوں تماشائی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے کردار کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہی. اور میرا سب سے آخر میں سوال یہ ہے کہ پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل وہ ہے جس کے تحت آج تک یہ مسائل حل نہیں ہوئے، متبادل وہ ہے جس کے تحت آج تک فلسطینی مرتے چلے آ رہے ہیں، متبادل وہ ہے جس کے تحت فلسطین جو ہے کھنڈر بنتا چلا جا رہا ہے، متبادل یہ ہے جس کے تحت تباہی ہے. آپ تباہی کیوں چاہتے ہیں؟ مسلمانوں پہ حملے کیوں چاہتے ہیں؟ آپ میں اور سینیٹر مشتاق جو سابق سینیٹر، ان میں تو فرق ہونا چاہیے. وہ تو سوشل میڈیا کے دیوانے ہیں، پاگل ہیں. آپ تو نہیں ہیں، آپ تو ذمہ دار جماعت تھے. آپ تو ایک موقع تھا کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کی قرارداد ایک وزن رکھا کرتی تھی. آپ کے پاس تو علم، حکمت، تدبر اور دلیل ہوا کرتے تھے. آپ کب سے یہ شوخے ہو گئے ہیں؟ آپ جب اس جماعت کے امیر بنے تھے تو خیال یہ تھا کہ یہ خواری سے باہر نکلے گی. آپ پینٹ شرٹ پہننے والے ایک معتدل مسلمان ہیں، اور جس طرح ترکی میں مسلمان جو اسلام پسند سیاسی قوتیں ہیں ان کو عروج ملا، میرا خیال تھا کہ آپ اس کی طرف جائیں گے. آپ مایوس کر رہے ہیں. میں جو ہے آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، اور میں اس چیز کا بھی انتظار کروں گا کہ اگر آپ اس پر میرے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیں، میں اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ تیار ہوں. کیونکہ یہ مقدمہ پاکستان کا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ فلسطینیوں کا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ میرے غزہ میں مرتے ہوئے بچوں کا ہے. میں یہ ضرور لڑوں گا، اور میں وہاں پر امن کی بات کروں گا. وہاں پر تعمیر اور بحالی کے لیے میں جو ہے آواز بلند کرتا رہوں گا.